بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے گفتگو جاری ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار میں جو مسلمان پوری دنیا کے اندر بقرعید کے موقع پر قربانی کا عمل انجام دیتے ہیں۔ کھڑکیاں تھوڑا بند کر لیجئے، ہوائیں تیز ہے، سامنے کی کھڑکیاں کچھ کم کر دیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آسمانی مذاہب کے نظام میں ایک انتہائی محترم شخصیت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو مکے کے اندر جو طبقہ آباد تھا مشرکین مکہ کا، ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی اپنا بڑا مانتے تھے، اس لیے کہ مکے والوں کی عزت کا دار و مدار خانہ کعبہ تھا۔ دنیا والے مکے والوں کا اسی بنیاد پہ احترام کرتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ کے خدام ہیں، اس کے متولی ہیں، زمزم پلاتے ہیں، حاجیوں کا استقبال کرتے۔ اس حد تک احترام تھا کہ جب مکے والے تجارت کے سفر میں جاتے تھے تو ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، ورنہ عام طور پر تجارت کے قافلوں کو لٹیرے لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب لٹیروں کو معلوم پڑتا کہ یہ قافلہ مکے والوں کا ہے تو کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا۔ خداوند قدوس نے سورہ لإیلاف کے اندر اس نعمت کا تذکرہ کیا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش تجارت کے دو سفر کرنے کے عادی ہے، ایک سردی کے موسم میں، ایک گرمی کے موسم میں۔ شام کا علاقہ ٹھنڈا تھا تو اس علاقے میں گرمی کے موسم میں جاتے تھے، اور یمن کا علاقہ گرم تھا، اس موسم میں سردی کے موسم میں یمن جاتے تھے، اور سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں شام جاتے تھے، یعنی اپوزٹ۔ جس طریقے سے تیز سردی کے موسم میں یو پی کے لوگ بڑے بوڑھے بمبئی چلے آتے ہیں، بھیونڈی، ممرا، یہاں کے لوگ بلا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہاں اتنی تیز سردی نہیں ہے۔ اور تیز گرمی کے موسم میں آپ لوگ کوئی مہابلیشور، کوئی کشمیر، کوئی کہیں، انسانی مزاج ہے گرمی کے موسم میں سرد علاقے میں اور سردی کے موسم میں گرم علاقے میں۔ تو چونکہ شام ٹھنڈا تھا اس لیے گرمی کے موسم میں شام کی طرف جاتے تھے، اور یمن گرم تھا تو سردی کے موسم میں یمن جاتے تھے، دو سفر کرتے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف۔ اور یہ احترام کیوں ہے؟ اس خانہ کعبہ کی بنیاد پر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، مکے والوں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ جس گھر کی بنیاد پر تم کو یہ فائدہ پہنچ رہا ہے اس گھر کا مالک کون؟ اللہ، جو تنہا ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تم کو روزی دیا اور خوف اور ڈر سے تم کو امن عطا کیا۔ قرآن نے مختلف مقامات پر جہاں پر توحید کا درس دیا ہے یا بندوں سے کہا ہے اپنے رب کو پہچانو، وہاں ایک انداز قرآن کا یہ بھی ہے کہ تم فلانے کے سامنے جھکتے ہو، فلانے کی طاقت کے اعتراف میں جھکتے ہو، ارے اللہ کے بندو ان چیزوں کو پیدا کرنے والوں تک جاؤ،
چاند اور سورج اور دریاؤں اور پہاڑوں کے سامنے جھکنے والوں، ان چاند سورج دریاؤں کو پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہوگا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، رات دن چاند سورج۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، چاند اور سورج کے آگے مت جھکو، اس لیے کہ تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس خدا نے ان کو پیدا کیا اس کے آگے جھکو۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی عبادت کرنا یہ کافی نہیں ہے، اللہ کی ہی عبادت کرنا۔ دنیا کی مشرک قومیں اللہ کو مانتی ہیں، اللہ کی منکر نہیں ہے وہ، تو پھر غیر اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کو بھی ماننا، اسی کا نام تو شرک ہے۔ خدا کے ماننے والے ہی تو مشرک کہلاتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور خدا کو نہ ماننے والا مشرک نہیں، دہریہ کہلاتا ہے، ناستک کہلاتا ہے۔ تو مکے والوں کے ساتھ یہ خصوصی اعزاز تھا۔ اور اس خانہ کعبہ کے بنانے والے کون ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ زمزم کس کی بنیاد پر نکلا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے پیاس کی بنیاد پر۔ حج کیوں ہوتا ہے؟ منا کیوں جاتے ہیں؟ کنکری کیوں مارتے ہیں؟ طواف کیوں کرتے ہیں؟ سعی کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے عمل کو خداوند قدوس نے قبولیت سے نوازا اور انسانوں کو حکم دیا کہ تم بھی ایسا کرو۔ مکے والے اس بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یعقوب جو فلسطین میں تھے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، اسماعیل مکے میں ہیں اور فلسطین میں اسحاق ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ایک حضرت یوسف اور 11 اور بھائی۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، اور انہی 12 قبیلوں کا نام بنی اسرائیل ہے۔ وہ آج بھی 12 قبیلے ہیں، اور ان 12 قبیلوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، اسی لیے بنی اسرائیل میں 12 یہ کیا 12 دریا کے راستے 12، چشمے 12، اپنا اپنا۔ یہ جو 12 اولادوں سے سلسلہ چلا اور بنی اسرائیل کہلائے، اسی میں موسیٰ علیہ السلام ہے، اسی میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اسی میں تقریباً 70,000 انبیاء کرام آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کی 12 اولاد سے چلنے والے سلسلے کا نام بنی اسرائیل ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام بہت بڑا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے ان کی خدمات کے صلے میں یہ تمغہ عطا فرمایا ہے کہ ابراہیم تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے تمہارا احترام مقدر کر دیا گیا، سارے آسمانی مذاہب کو ماننے والے تمہارا احترام کریں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو ایک طرف مشرکین مکہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت کہتی ہمارے بڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہتی ہمارے بڑے ہیں۔ قرآن نے جواب دیا، کھینچا تانی مت کرو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی ہیں، نہ نصرانی ہیں، نہ مشرک ہیں، وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو صرف اور صرف عبادت اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ مشرکین مکہ الگ ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام یہودیت سے تقریباً 1000 سال پہلے ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت جو ٹکرا رہی ہے آپس میں، اس سے تقریباً 1000 سال اوپر ہے وہ۔
ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتوں سے جو نسل چلی ہے اس نسل میں ایک عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور اس کے بہت دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کا فاصلہ آپ پکڑیں گے تو 400-500 سال پہلے ہو جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کا اور آگے جائے گا. میں ایک اندازے کی بات کہہ رہا ہوں، تعین کے ساتھ تو تاریخ کے اندر اوقات لکھے ہوئے ہیں. تو وہ یہودیت اور وہ عیسائیت جو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں پیدا ہوئی ہے، اس مذہب سے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آپ جوڑ لیں گے؟ کھینچ تان مت کرو. اب کیا حرکت کی یہودیوں نے؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے سارے فضائل ہماری طرف آ جائیں، جیسا میں نے گزشتہ بتلایا تھا. جس بیٹے کو ذبح کیا گیا ہے وہ بیٹا کون ہے؟ مکے والا کہ فلسطین والا؟ وہ پوری بے غیرتی کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ فلسطین کا ہے. میں نے گزشتہ آپ کو بتلایا تھا. اب اگلی بات سن لی جو آج مجھے آپ سے کہنی ہے. پچھلے آسمانی مذاہب دنیا کے اندر جب آئے سچے تھے، کتابیں سچی تھی، نبی سچے تھے، تعلیمات پاکیزہ تھیں، اس سے کسی کو انکار نہیں. ہم سارے انبیاء کرام کا یکساں احترام کرتے ہیں، تمام آسمانی مذاہب کا یکساں احترام کرتے ہیں، لیکن نہ کتاب بچی نہ کسی نبی کی تعلیمات بچی، اور وہ تمام دین محرف ہو گئے، مٹ گئے. اور اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب قیامت تک آپ کا دین چلے گا، اب قیامت تک قرآنی پیغام چلے گا. سیدھی بات ہے کہ وہ بیچارے سائیڈ ہو گئے، اب ان کو بھی مرچا لگتا ہے. ایسا کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا وہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں تھی؟ کیا وہ خدا کے بھیجے ہوئے نبی نہیں تھے؟ آپ ان کی شان میں توہین کر رہے ہیں. ہم خدا کے بھیجنے والے عمل پر کمنٹ نہیں کر رہے. جب خدا نے بھیجا تو کتاب بھی سچی تھی، نبی بھی سچے تھے، چوپٹ تم نے کیا ہے. جس طرح آسمان سے برسا ہوا پانی کچھ جھیلوں کے اندر اسٹاک میں آ جاتا ہے، کچھ برتنوں میں اسٹاک میں آ جاتا ہے، کچھ کھیتی باڑی میں کام میں آ جاتا ہے، اور اگر گندے ندی نالوں میں گرا تو پانی گندا ہو گیا، برتن گندا تو پانی گندا ہو گیا. اب آپ نے سنبھال کر رکھا پانی اور دوسرے بھائی نے سنبھال کے نہیں رکھا، اس کا پانی گندا ہو گیا، برتن گندا تھا، گندگی پڑ گئی. آپ نے کہا تمہارا پانی پینے کے لائق نہیں ہے، نہانے کے لائق نہیں. کیوں؟ میرا پانی کیا آسمان کا پانی نہیں ہے؟ آسمان کا ہی پانی ہے. جب اترا تھا تب صاف تھا، گندا تم نے کیا، ہم نے سنبھالا، تم نے گندا کیا. جس طریقے سے آسمان کا پانی اصلاً بہترین، پاک، صاف، شفاف اور دنیا کا 1 نمبر کا فلٹر پانی ہوتا ہے. اسی لیے جہاں حکیم لوگ اوریجنل دوائیں بناتے ہیں کوٹ پیٹ کر کے، اب تو تماشا بہت آگے بڑھ چکا ہے. جب حکیم لوگ نبض دیکھ کر، مرض پہچان کر، انسان کی طبیعت اور مزاج کو سامنے رکھ کر دوائیں بناتے تھے کوٹ پیٹ چھان کر کے، اس میں کئی دن لگتے تھے. ان دواؤں میں جو پانی استعمال ہوتا تھا وہ آسمان کا برسا ہوا اوریجنل پانی اسٹاک میں رہتا تھا، اس کو وہ استعمال کرتے تھے. تو مذاہب سارے سچے تھے، کتابیں ساری سچی تھیں، تماشا امتوں نے کیا. ایک قدم اور آگے بڑھیے. اگر کسی کو ہماری اس بات کو پرکھنا ہو کہ ہم دوسرے انبیاء کرام کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو ان انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں کتنے احترام کے ساتھ ہے یہ آپ دیکھ لیجئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں جتنے احترام کے ساتھ ہے، جتنی تفصیل کے ساتھ ہے، اتنے احترام اور تفصیل کے ساتھ ان کی اس کتاب میں نہیں ہے جس کو وہ توریت کہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر جتنے احترام کے ساتھ ہے، اتنے احترام کے ساتھ ان کے یہاں بھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر جتنے احترام کے ساتھ ہے، اتنے احترام کے ساتھ تذکرہ بائبل میں نہیں ہے.
تو ہمارا اختلاف انبیاء کرام سے نہیں ہے. ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی محترم ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی محترم ہے, داؤد علیہ السلام بھی محترم ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی محترم ہے. قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نالائقیوں کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو کس کس طرح حیران کرتے تھے, کیسے طعنے دیتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے. پہلے ہی پارے میں کئی نالائقیاں قرآن نے ذکر کی. مثلا فرعون کا دریا میں ڈبو دیا جانا. فرعون دریا میں ڈوب گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتلایا کہ فرعون ڈوب کر مر گیا. کہنے لگے سوال نہیں پیدا ہوتا, فرعون مر جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. کہا چلو میرے ساتھ, جا کر دکھا, دیکھو پڑا ہوا ہے. دیکھ لیا. فرعون کی لاش کو پانی نے ڈبویا نہیں تھا, اوپر تھا. مچھلیوں نے اس کی ناک تھوڑی سی کھا لی ہے, باقی اس کی لاش ویسی ہے. اور آج بھی مصر کے عجائب خانے میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے. دنیا والوں دیکھو, یہ ہے وہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو روکنے کے لیے, اس نبی کی آمد کو روکنے کے لیے جس کے ہاتھوں اس کی حکومت جانے والی تھی, 70,000 بچوں کا قتل کرایا تھا, جس کا تعارف قرآن نے کرایا. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. بڑا سرکش تھا, بڑا فسادی تھا, بچوں کو قتل کراتا تھا, بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. جس قوم میں مرد نہ بچے, خالی عورتیں بچیں, اس قوم کی کیا حالت ہوگی. لیکن خداوند قدوس نے کہا کہ رکو, تم جس بچے سے بچنے کے لیے بچوں کا قتل کرا رہے ہو, ہم اس بچے کی تربیت تیری ہی ناک کے نیچے کرائیں گے. اور ہوا. قرآن نے اس واقعے کا ذکر بھی کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اندازہ ہوا کہ بچے کی پیدائش قریب ہے تو وہ گھبرائیں. کیوں؟ کوئی بھی بچہ پیدا ہوا بنی اسرائیل میں, بچہ روئے گا. اور خبری بہت تھے, اطلاع ہو جاتی تھی پولیس کو, بچے کو چھین کر ذبح کر دیا کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوف ہوا کہ میرے بچے کو بھی چھین کر ذبح کر دیا جائے گا. تو خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر القاء کیا. نبی کے اوپر جو آواز آتی ہے, جو پیغام آتا ہے, وہ وحی کہلاتی ہے, اور غیر نبی پر الہام کہلاتا ہے, القاء کہلاتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ہم نے الہام کیا موسیٰ کی ماں کو, بچے کو دودھ پلا لو 1-2 دن, تمہاری ممتا ہے. ہم کہیں فوراً اس کو آگے بڑھا دو تو ماں کا دل ٹوٹ جائے گا. 1 دن 2 دن 4 دن پیار کر لو, لیکن بچے کو گھر میں رکھنا مت, اس لیے کہ فرعون کی پولیس پکڑ کر ذبح کر دے گی. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, جب تم کو ڈر ہو کہ بچے کو پکڑ لیں گے تو ایک بکسے میں رکھنا, بستر لگا کر, اور بچے کو دریا میں ڈال دینا, تمہارا کام ختم. بچے کو دریا میں ڈال دیں, وہ تو وہیں ڈوب کے مر جائے گا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, نہ خوف کرو نہ غم کرو, اگلا کام تمہارا ختم. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم اس بچے کو واپس تمہاری گود میں پہنچائیں گے اور سرکاری خزانے سے وظیفہ دلائیں گے. فرعون خرچہ برداشت کرے گا, اور جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کو ہم رسالت سے سرفراز کریں گے. جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ڈرو مت. انہوں نے بچے کو بکسے میں رکھا. ایک ماں کا دل ہے, جو چوما چاٹا پیار کیا ہوگا, اور دریا میں ڈال دیا. اب بچہ بہہ کر دریا میں آگے جانے لگا. ماں کا دل تھا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا, بیٹی ذرا اس پر نگاہ رکھو, بھیا بہہ کر جاتا کدھر ہے. وقالت لأخته قصی, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی سے کہا, ذرا نگاہ رکھنا, اور دیکھو بیٹا ٹکٹکی لگا کر مت دیکھنا. کیوں؟ ان کو اندازہ تھا کہ بچہ نکالا جائے گا. جب نکالا جائے گا تو تار ملائے جائیں گے, کس خاندان کا ہوگا.
تو کہیں اگر یہ خبر پہنچ گئی کہ فلانی بچی اس کو گھور گھور دیکھ رہی تھی تو فلانی کی بیٹی، اس کا مطلب بچہ اسی خاندان کا ہے، تو بیٹا ٹکٹکی لگا کے مت دیکھنا، کنکیوں سے دیکھنا۔ قرآن کہتا ہے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنکریوں سے دیکھ رہی تھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسی میں اس پر بھی نگاہ پڑ گئی، اور بالآخر بچہ بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، تو وہاں تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ سلامت ہیں، درباری لوگ ہیں، چمچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ ارے کوئی لکڑی ہوگی، وہ بہتے بہتے اور قریب آ گیا، کیا ہوگا؟ ارے کسی پھل کا بکس سے ہوگا، ارے کیا ہوگا؟ ارے جا کے نکال لاؤ نا بھائی، جم میں سے لوگ کود گئے، اس کو نکالنا ہے، لا کر بکس سے کھولا تو اس کے اندر بستر لگا ہے، بستر کے اوپر بچہ لیٹ کر انگوٹھا چوس رہا ہے، کس کا بچہ ہوگا؟ اگر گھر والوں نے ڈالا ہے تو ممکن نہیں گھر والے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیں، دشمنوں نے ڈالا ہے مارنے کے لیے تو بستر کیوں لگائے، اور یہ ڈوبا کیوں نہیں؟ بہرحال نکال لیا گیا، کون ہوگا کون ہوگا کون ہوگا، تانے بانے ملانے لگے لوگ، کسی بنی اسرائیلی نے گھبرا کر دریا میں ڈال دیا ہوگا۔ خداوند قدوس دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ چلاتا ہے، یہ الفاظ بار بار کہہ رہا ہوں، کانوں میں داخل کر لیجئے، نہ جائے تو ڈالیے ہاتھ سے اندر۔ دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اسباب کا انکار کرنا دین کی بنیاد کا انکار ہے، دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہاں، خداوند قدوس کو ان اسباب کے اوپر قدرت ہے، جب چاہیں اسباب سے اوپر اٹھ کر فیصلہ کریں، یہ ان کا اختیار ہے۔ دنیا کا نظام اللہ کی قدرت کے ساتھ نہیں جڑا ہے، اسباب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ دانہ بوتے ہیں کھیت میں، کھیت جوتا، اس کو لیول کیا، دانہ ڈالا، پیڑ اگا، پانی دیا، کھاد دیا، کیوں؟ تاکہ غلہ اچھا نکلے۔ اللہ چاہے تو اس کے بغیر کر دے تو مت جا کھیت، پھر کھیت مت جا، پھر کارخانہ مت چلا، پھر دکان مت کھول، پھر کھانا مت پکا، پھر کپڑا مت دھول، پھر منہ لقمہ مت رکھو۔ اللہ چاہے تو ہو جائے گا۔ پوری زندگی کا ہر عمل اسباب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہم کمزور بندے اسباب کے مکلف ہیں۔ میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، بیمار ہوئے، دوا ہاتھ ملی اور فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے بیماری میں دوا کا استعمال کیا ہے، اس لیے ہم بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس دوا میں شفا اللہ کے ڈالنے سے، لیکن ہم کمزور بندے ہیں، اسباب کے پابند ہیں، اس لیے دوا کا استعمال کر رہے ہیں۔ ارے پانی برسے گا، تال پتریاں آ گئیں، رین کوٹ آ گئے، چھاتے آ گئے، چپلیں پلاسٹک کی آ گئیں، گاڑیوں پر کور لگ گئے، کیوں؟ یہ پانی برسنے والا ہے۔ مت ڈالو چھت، مت ڈالو تال پتری، مت لو رین کوٹ، مت لو چھاتا، اور نکلو پانی میں۔ بادل بہت نالائق ہے، کیوں برستا ہے؟ آندھی بہت نالائق ہے، کیوں آتی ہے؟ وہ اللہ کا نظام ہے، لیکن اللہ کو یہ پاور ہر وقت ہے کہ آسمان سے پانی گرے اور ہم پر نہ لگے۔ اللہ کو یہ پاور ہر وقت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، آگ ان کو نہ جلائے۔ جس پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا کھڑے ہو کر، اور وہی پانی فرعون اور اس کی قوم کی موت کا پیغام بنا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، الحمدللہ آپ حضرات کا تعاون جاری ہے، آپ تعاون جاری رکھیں، اللہ آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے، اب قریب تھا کہ چھری پھیر دی جائے، اس لیے کہ بچے کا کوئی پرسان حال تو ہے نہیں، اور تانے بانے ملنے لگے، کہاں سے بہ کے آ رہا ہے؟ ادھر سے۔ وہ بستی کس کی ہے؟ بنی اسرائیلیوں کی ہے۔ تو کسی بنی اسرائیل نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس طرح بھیجا۔ بس یہاں پر خداوند قدوس نے اپنی قدرت کا استعمال کیا۔ کیا استعمال کیا؟ موسیٰ، فرعون کی بیوی محترمہ آسیہ جو بڑی مقرب ترین خواتین میں سے ہے، قرآن نے جن خواتین تذکرہ قرآن میں کیا ہے اس میں فرعون کی بیوی آسیہ تذکرہ ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، جب فرعون نے
موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اعلان کے بعد اور آسیہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد آسیہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، تو آسیہ نے دعا کی ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ پروردگار جو کچھ ہو رہا ہے مجھے برداشت ہے، دنیا برباد ہو گئی افسوس نہیں ہے، آخرت برباد ہونے سے بچا لینا۔ اور فرعون نے ظلم کر کر کے بیوی آسیہ کو مار ڈالا۔ یہ کب ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اعلان کے بعد۔ اور پہلے کیا حالت تھی؟ نبوت کے اعلان سے پہلے آسیہ محل کی رانی ہے، فرعون کی چہیتی ہے۔ جب بچہ بہتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچ گیا اور قریب تھا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے، تو رانی ملکہ آسیہ نے کہا اس بچے کو میں نے گود لیا، میرے اولاد نہیں ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ لا تقتلوہ، خبردار قتل کرنے کی بات مت کرنا، یہ بچہ ہمارے محل کے اندر پلے گا، میں نے گود لیا، اگر اچھا ہوا تو بیٹا مان لیں گے، ورنہ محل کے اندر بہت سے لوگ کھاتے پیتے ہیں، ایک اور بڑھ جائے گا۔ یہ کہہ کر آسیہ نے گود میں لے لیا۔ اب کس کی مجال قتل کرنے کی بات کرے؟ اب اگلی بات شروع ہو گئی، بچے کو دودھ پلاؤ بھائی۔ تو اس وقت تو ڈبے کا دودھ تھا نہیں شیشی والا، اس وقت تو عورتیں دودھ پلایا کرتی تھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب انسانوں کے پاس اسباب کم تھے تو قدرت زیادہ متوجہ تھی۔ اسباب جتنے بڑھتے گئے اور اسباب پر اعتماد ہوتا گیا، قدرت نے کہا جاؤ تم جانو، تمہارا کام جانے۔ جنگل کے کسی جانور کو ڈبے کا دودھ لگتا ہے؟ آپ مجھے بتلائیں۔ ہمارے ماں سوا جو مخلوق جنگل میں آباد ہے دودھ پینے والی، جہاں مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہاں ڈبہ لگتا ہے لیکٹوجین، وہاں شیشی ہے، نپل ہے، ان کا بھی چیک اپ ہوتا ہے، خون گھٹ گیا، بڑھ گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، لو ہو گیا، بیڈ ریسٹ کرا دو اور آپریشن کراؤ، ہوتا ہے کبھی؟ کبھی نہیں۔ یہ آپ کے ساتھ کیوں ہوا؟ اور بڑھے گا۔ آپ اسباب پر جتنا اعتماد کریں گے اور خدا کو فراموش کریں گے، مسبب الاسباب کو فراموش کر کے اسباب پر آنکھ بند کا اعتماد کرنا، مشکلات بڑھتی رہیں گی۔ اس بچے کو دودھ پلاؤ تو بہت سی عورتیں آگے بڑھیں کہ بچہ دودھ پی لے گا تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رکھا تھا، ان کے دل میں ڈال رکھا تھا، خبردار کسی کا دودھ پینا مت، حرمنا علیہ المراضع من قبل، دودھ تو پینا ہے اماں کا، کسی کا دودھ پینا نہیں۔ عورتیں نہا دھو کر سرما لگا کر آئیں، گود میں لیا، منہ پھیل لیا۔ ایک دن گزر گیا، رانی نے گود لے لیا ہے، بچہ کسی کا دودھ پیتا نہیں، غریب مر جائے گا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن ٹہلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، دیکھا تو بھیڑ لگی ہے اور بھیا وہیں لیٹا ہے، اور رانی محترمہ نے بھیا کو گود لے لیا ہے، لیکن بھیا کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ اب ان کو اندازہ ہوا شاید خداوند قدوس کی قدرت کار فرما ہے، لوٹ کر آئی، اماں بھیا فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے، یا اللہ، جس سے بچنے کے لیے دریا میں ڈالا وہیں پہنچ گیا، اور اماں بھیا کسی کا دودھ نہیں پی رہا، دودھ پلانے والے کی تلاش ہے۔ چلو، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈرتی ہوئی گئیں اور جا کر بچے کو اٹھا کر گود میں لیا، تو بچہ تو انتظار میں تھا، جی بھر کے دودھ پیا بچے نے اپنی ماں کا۔ تو جن عورتوں کا دودھ نہیں پیا تھا ان کو حسد نہیں ہوگی؟ تو ان عورتوں نے چڑ کے کہا کہ اسی کا بیٹا ہوئے گا، یہ اس کی اماں ہوگی، یہ تو فلانی کی فلانی ہے۔ پھر قدرت نے اپنا کام کیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی زبان سے خداوند قدوس نے چند الفاظ کہلائے، بالکل سیدھے سادے۔ کیا کہا؟ فرمایا میرا دودھ تو کوئی بچہ بھی پی لیتا ہے، ختم۔ اور حقیقت ہے، جھوٹ بھی نہیں تھا۔ ادھر ان عورتوں کے نشتر چل رہے تھے، تانے بازی چل رہی تھی، اس کا ہی بیٹا ہوئے گا، یہ فلانے کی بیوی ہے، یہ بچہ بنی اسرائیلی ہوئے گا۔ تو ملکہ ڈاٹا ان لوگوں کو، ملکہ آسیہ ڈاٹا، خبردار خاموش رہو، بھائی تمہارا نہیں پیا، تم کو حسد ہو گئی ہے، ہٹو یہاں سے۔ ان سے کہا دیکھو بھائی، اس بچے کو لے جاؤ، دودھ پلاؤ، سرکاری خزانے سے آپ کو وظیفہ ملے گا۔
صحت کا خیال رکھنا، اپنی صحت بھی بچے کی صحت بھی، اور کبھی کبھی لا کر ہم سے ملا دیا کرنا۔ اب سرکاری خزانے سے وظیفہ چالو ہوا اور بچہ اپنے ماں کے پاس پل رہا ہے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اے فرعون، تو نے موسیٰ سے بچنے کے لیے 70,000 بچوں کو قتل کرایا تھا، اور ہم تیری ناک کے نیچے موسیٰ کی پرورش کرائیں گے، پھر انہی موسیٰ کے ذریعے تیری حکومت کا زوال ہوگا۔ قصہ لمبا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن نے بہت تفصیل سے نقل کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک ظالم قبطی کو روکنے کے لیے دھکا مارا اس کو۔ ایک مثل مشہور ہے، کوا بیٹھا ڈال ٹوٹی۔ ایک پیڑ کی ڈال ٹوٹنے والی تھی، کوا آ کر بیٹھا اور ڈال ٹوٹ گئی، تو آپ کیا کہو گے؟ کوے نے توڑ دیا؟ نہیں، کوا بیٹھا ڈال ٹوٹی۔ وہ مریض تھا، ہارٹ کا، دیگر امراض کا مریض تھا، اس کو دھکا دیا۔ ظلم کیوں کرتا ہے کمزور پر؟ وہ گرا اور مر گیا۔ یہ اختیاری قتل نہیں ہے، قتل کے مقصد سے نہیں مارا گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک استاد نے بچے کو تنبیہن ایسے مارا اور وہ نس چوک ہو گئی، بچہ مر گیا۔ ہوتے ہیں ایسے حالات۔ ہمارے مدرسے میں ادارہ بڑا ہے، بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ بچے صبح ناشتہ کر رہے تھے، ایک نے اس کو فائٹ سے مارا اور وہ چمچ سے چنا دے رہا تھا بچوں کو، اس نے وہی چمچ اس کے یہاں مار دیا، کن پٹی میں لگ گئی چوٹ۔ تیل کی مالش کر دی گئی، اس کو الٹی ہونے لگی، دوائیں ہوئیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ آہستہ آہستہ پاگل ہو گیا، آج بھی وہ پاگل ہے۔ ہوتے ایسے حالات۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو دھکا دیا اور وہ گر کے مر گیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ ارے کیا ہو گیا؟ یہ میں تو اس کو تنبیہ کے لیے ہٹایا تھا، ایسے جیسے دو آدمی لڑ رہے ہوں، طاقتور کمزور کو مار رہا ہو تو آپ طاقتور کو الگ کرنے کے لیے دھکا دیں گے، ہٹ پیچھے ہٹ۔ کبھی کبھی اس کے لگ بھی جائے گا، گھسیٹ لیں گے، پکڑ لیں گے، دور کریں گے، خود بھی کرتے۔ بہرحال اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہو گیا اور وہ مصر کو چھوڑ کر دور دراز علاقے مدین میں نکل گئے۔ وہ لمبا واقعہ ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا۔ اصل بات جو آپ کو بتلانی ہے کہ قرآن موسیٰ علیہ السلام کے حالات کس تفصیل کے ساتھ، کس احترام کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، بے پناہ تنگ کرتے تھے، تانے دیتے تھے۔ جب خداوند قدوس کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کو چھوڑ کر نکلے، جانا تھا خشکی کے راستے سے، اس وقت راستے تھی نہیں، رات کی تاریکی میں راستہ بھٹک کر دریائے قلزم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ صبح ہوتے ہوتے سامنے دریائے قلزم ہے اور ادھر فرعون کی فوج کو اطلاع ہو گئی کہ یہ سارے بنی اسرائیلی نکل گئے مصر چھوڑ کر، پکڑو ان کو کم بختوں کو، پھر ہمارے گھروں میں کام کون کرے گا، مزدوری کون کرے گا، یہ ہم سے پوچھے بغیر گئے کیسے، موسیٰ کو پکڑو، پھانسی پہ ٹانگ دو، قتل کر دو۔ پیچھے سے فرعون کی فوج آ گئی اور آگے دریا ہے، دریا میں راستہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کی فوج کو دیکھا اور فرعون کی فوج نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا، اور فرعون کی فوج اتنی قریب آ گئی کہ گھوڑوں کے پیروں سے اڑنے والا دھول نظر آنے لگا۔ بس اب پکڑے گئے، تب پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ اب کون بچائے گا؟ تم نے کہاں لا کے ہم کو پھنسا دیا، ہم تو وہیں اچھے تھے، تم کہہ رہے تھے خشکی کے راستے سے لے جاؤں گا، اللہ میری مدد کرے گا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑے امتحان کی گھڑی تھی، لیکن نبی کی قوت ایمانی امت کے مقابلے میں سینکڑوں گنا زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ نبی کے ایمان میں کبھی لغزش نہیں آتی، پیر جنبش نہیں کھاتے۔ فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، تم پریشان مت ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا۔
اس کے بعد خداوند قدوس نے حکم دیا موسیٰ دریا میں لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، دریا کا پانی جم کر پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، پہاڑوں کی مانند پانی کھڑا ہو گیا، راستے کھل گئے، 12 راستے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا کو عبور کر کے اس پار نکل گئے، اور فرعون پیچھا کرتا ہوا پوری فوج کے ساتھ دریا کے بیچ میں آ گیا۔ اللہ نے پانی سے کہا جیسا تھا ویسا ہو جا۔ اب وہ پانی جو پہاڑ بننے کھڑا ہوا تھا وہ ڈھیلا ہو گیا، تو ان کے اوپر ٹنوں پانی گرا، یہ ڈوب ڈوب کر مرنے لگے۔ فرعون کے اوپر بھی پانی گرا اور فرعون بھی ڈوب کر پانی پی پی کے مرنے لگا۔ تو اس نے مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہا تھا، قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی اسی خدا کا کلمہ پڑھتا ہوں جس کا کلمہ بنی اسرائیل پڑھتے تھے، وانا من المسلمین، اور میں بھی ایمان قبول کرتا ہوں۔ جواب ملا فرعون موت نظر آ جانے کے بعد کلمہ معتبر نہیں، موت نظر آ جانے کے بعد کلمہ معتبر نہیں۔ کلمہ وہ معتبر جو بن دیکھے پڑھا جائے، جنت دیکھی نہیں، جہنم دیکھی نہیں، قبر کا عذاب دیکھا نہیں، موت دیکھی نہیں، کلمہ پڑھو۔ اور موت دکھ جانے کے بعد تو تم تو کس کھیت کی مولی ہو، اچھے خواب بھی کلمہ پڑھیں گے، اس وقت کلمے کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اسلامی اصول ہے مجھ کو آپ کو ہماری موت دکھ جائے تو کلمہ معتبر نہیں، اور پوری دنیا کو دنیا کی موت دکھ جائے تو کلمہ معتبر نہیں۔ اسی لیے آخری دور میں جب دنیا کو دنیا کی موت دکھے گی وہ کب ہوگی؟ جب سورج بجائے پورب کے پچھم سے نکلے گا اور صفا پہاڑی پھٹے گی اور اس کے اندر سے ایک جانور نکلے گا جس کو قرآن نے دابۃ الارض کہا ہے۔ سورہ قصص کے اندر قرآن تذکرہ کرتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اس جانور کے نکل جانے کے بعد اور سورج کے پورب سے پچھم میں طلوع ہو جانے کے بعد اب کلمہ معتبر نہیں۔ اس سے پہلے جو ایمان والا تھا وہ ایمان والا ہے، جو کافر تھا وہ کافر ہے، اب نیا ایمان قبول نہیں۔ فرعون ڈوب گیا، ہاں مرتے مرتے کلمہ پڑھا۔ چل فرعون اتنا کرتے ہیں تیری لاش کو ڈبوئیں گے نہیں اور تیری لاش کو دریائی جانور کھائیں گے نہیں، تیری لاش باہر رہے گی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، لاش بچے گی، کیوں کہ تکون لمن خلفک آیا، بعد والے دیکھ لے کہ یہ ہے وہ فرعون جس کو خدائی کا دعویٰ تھا، اور وہ آج بھی مصر کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیلوں کی بدتمیزی کی لمبی لمبی داستانیں۔ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو رسوا کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ موسیٰ ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، جان چھوٹے ان سے۔ جان چھڑانے کے لیے کیا کرنا؟ ان کے اوپر کوئی الزام لگا دو، ہمیشہ ہوتا ہے، سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہ بچے۔ ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا جو آوارہ تھی، فاحشہ تھی، اور اس کی گود میں ناجائز کا بچہ تھا، سب کو معلوم تھا یہ فاحشہ عورت ہے۔ اس سے کہا جب موسیٰ علیہ السلام مجمع کے اندر تقریر کر رہے ہوں گے تو تم بچے کو لے کر آنا اور مجمع کو چیرتے ہوئے جا کر موسیٰ علیہ السلام پر بچہ پھینک دینا۔ موسیٰ یہ پکڑو اپنا بچہ، میں کب تک سنبھالوں گی؟ تو لوگ کہیں گے توبہ توبہ، یہ بچہ موسیٰ کا ہے، اس کا مطلب یہ ناجائز تعلقات کا نتیجہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام رسوا ہو جائیں گے، سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہ بچیں گے۔ اس کو پیسے دے کر تیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، وہ آ گئی، مجمع کو چیرتے ہوئے گئی قریب تک اور جا کر بچہ پھینکا۔ موسیٰ سنبھالو اپنا بچہ، میں چلی۔ مجمع بہت خوش، کام تو ہو گیا ہمارا۔ اب موسیٰ منہ دکھانے کے لائق نہیں بچیں گے، ہجرت کر جائیں گے، کہیں چھٹی ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے خلاف سازش ہے۔ آپ نے اس عورت سے کہا روک، خدا کو حاضر ناظر جان کر بتلا، جو الزام لگا رہی ہے میرے اوپر سچائی ہے اس میں؟ نبی کی قوت جلالی، قوت ایمانی، ڈاٹا اس کو تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ اس نے کہا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، فلاں لوگوں نے مجھ کو پیسے دے کر یہ حرکت کرنے پر ابھارا تھا۔ الٹا وہ لوگ رسوا ہوئے۔ قرآن نے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔
اے مسلمانوں، خبردار خبردار اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ بدتمیزی مت کرنا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اس مردود قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنا چاہا تھا، ذلیل وہ خود ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک پہلے بھی قابل احترام تھے اور بعد میں بھی قابل احترام ہیں۔ کیا پڑی قرآن کو دفاع کرنے کی؟ قرآن جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آخری وقت کے حالات بتلا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، یہودیوں کی وہاں بھی نالائقی شامل ہے، بغیر باپ کے بیٹا جو ہوتا ہے وہ ناجائز کا ہوتا ہے، حرام کا ہوتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، چنی ہے اور چنا ہے۔ سمجھایا گیا بھائی اللہ کی قدرت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت۔ دنیا میں بچوں کے پیدا ہونے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ ماں باپ دونوں ہوں، جیسے ہم لوگ ماں باپ دونوں ہیں، باپ نہ ہو صرف ماں ہو عیسیٰ علیہ السلام، ماں نہ ہو صرف باپ ہو دادی حوا، اور ماں باپ دونوں نہ ہو آدم علیہ السلام۔ 4 ہوئے، ماں باپ دونوں ہوں ہم لوگ، باپ نہ ہو خالی ماں ہو عیسیٰ علیہ السلام، اور باپ ہو ماں نہ ہو دادی حوا، اور ماں باپ دونوں نہ ہو آدم علیہ السلام۔ 4 طریقے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، اس کی مرضی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں باپ کا واسطہ نہیں ہے، کیا خدا کی قدرت سے باہر ہے یہ؟ لیکن مرغے کی ایک ٹانگ نہیں، جو بچہ بغیر باپ کا ہو وہ حرام کا ہی ہوگا۔ تو قرآن نے کہا پھر جگر تھام کے بیٹھنا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اس بنیاد پر تم نعوذ باللہ حرام کی اولاد کہتے ہو تو بتلاؤ عیسیٰ کے یہاں صرف باپ نہیں ہے اس لیے وہ حرام کے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے یہاں دونوں نہیں ہیں، وہ کیا کہلائیں گے؟ اب تم کم بخت ہو، انہی کی اولاد تو ہو۔ کہ قرآن جواب دے رہا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تب زبانیں بند ہوئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر زنا کے الزامات لگانے والوں سورہ مریم پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے ہم عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی مریم پوچھتی ہیں کیوں؟ تو جواب دیا لجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، ہم قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کا ساجا۔ پچھلے انبیاء کرام کو تذکرہ جتنے احترام کے ساتھ قرآن کے اندر ہے، جتنے احترام کے ساتھ حدیثوں کے اندر ہے، خود ان کے مذاہب میں نہیں ہے۔ تو دنیا یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکال دے کہ ہم کسی کی توہین کرتے ہیں، کسی کی توہین نہیں کرتے، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے۔ لیکن میرے بھائی یہ تو حقیقت ہے نا، کتابیں مٹا دی آپ نے۔ یہودیوں کو خود اس بات کا اعتراف ہے کہ ہماری کتاب مٹ چکی ہے، عیسائیوں کو خود اس بات کا اعتراف ہے کہ ہماری کتاب مٹ چکی ہے، اور پوری دنیا کو اس بات کا اعتراف اور اقرار ہے کہ آسمانی کتاب اگر کوئی محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مقدس ہے، اور کسی نبی پیغمبر کی زندگی اگر محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کسی نبی کی حدیثیں اور تعلیمات تسلسل کے ساتھ، اتصال کے ساتھ، حفاظت کے تمام اسباب کے ساتھ اگر امت تک پہنچی ہیں تو وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، بات آئی تو میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ بقرعید کا موقع سامنے ہے، لوگ جانور خرید رہے ہیں، کثرت سے فون آتے ہیں۔ میں کچھ مسائل پھر دوہرا دوں۔ جانوروں کے کان کٹے ہیں، کان میں ہول ہے، وہ سرکار نے پنچ مار رکھا ہے نا بھائی، اس کو کوئی نکالتا ہے، کھینچتا ہے، جانور کا کان کہیں پھنس گیا، اس نے کھینچا، کان تھوڑا کٹا ہوا ہے، کان میں زیادہ پرابلم سامنے آتے ہیں، لوگ وہاں سے واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں حضرت چلے گا کہ نہیں۔ اصول سمجھ لیجئے، کان جیسا، 2 کان الگ الگ ہے، جس کان میں وہ عیب دکھ رہا ہے آپ کو کٹا ہوا کان ہے، وہ کان کے اسکوائر فٹ میں 1/3 کے اندر ہے، 33% کے اندر ہے تو عیب چھوٹا ہے، اور 33% ہو گیا تو عیب بڑا ہو گیا۔
دھیان رکھیے گا، 1/3 اگر ڈیمیج ہے، کٹا ہوا ہے، تو پھر قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ 1/3 سے کم ہے تو چلے گا۔ اب بالکل 1/3 کے بارڈر مول صاحب، بالکل 1/3 ہے، تم سمجھو ذرا بھی زیادہ ہوگا تو نہیں ہوگی، ایک دم بارڈر پہ آپ کھڑے ہو، فقہاء نے 1/3 لکھا، 1/3 سے کم ہے تو عیب قابل قبول ہے، اور 1/3 کے اوپر تو قابل قبول نہیں ہے۔ ایک تو بڑا عیب یہ ہوتا ہے، آنکھوں کی روشنی برابر ہونی چاہیے۔ ہاتھ مار کے آپ دیکھ لیں، جانور، بڑا جانور جن میں 7 حصے ہوتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں عام طور پر پاڑی پاڑا، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، یہ 2 سال کا ہونا چاہیے۔ اب ایک بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی، ہر بار کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے پہلے دن قربانی کا گوشت 8 بجے میرے گھر پہنچ جائے، اس بنیاد پر پٹکا پٹکی اور مارا ماری، نماز کے بعد دعا مانگے بغیر جا کر کے سلہ پہلے مارتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ پیر باندھ کے آتے ہیں، تماشے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے کہ میرے جانور کا گوشت میں کھاؤں۔ قربانی میں بقرعید کے دن آپ کچھ نہ کھائیں، یہ افضل اور بہتر ہے، اور قربانی کے گوشت سے آپ شروعات کریں۔ وہ آپ کے جانور کا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، کسی کا بھی ہو۔ جب کسی کا بھی ہو تو 10 بجے ہوگا، 11 بجے ہوگا، 12 بجے، کیا دقت ہے؟ باسی کو ہوگا۔ وہ پہلے دن 1 آدھ گھنٹہ وہ مصیبت کے اللہ کی پناہ۔ ایسے ہی یہ 2 دانت کا خط دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، 2 دانت۔ اب وہ 2 دانت کے نام پر 2 سال کا نہیں بھی ہوا ہے تب بھی لے آؤ، اچھا لگ رہا ہے مولانا، چہرہ بہت خوبصورت ہے، اور باڈی ایسی اور چنی اور چنا ہے۔ سال بھر کون سا گوشت کھاتے ہو؟ اگر بجائے 2 دانت کے 4 دانت ہوگا، بجائے 2 سال کے 3 سال کا ہوگا، 4 سال کا ہوگا، تو گوشت کٹے گا، دانت سے گوشت کٹے گا نہیں؟ کلیئر مسئلہ ہے کہ 2 سال میں 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن ہم کو جا کر وہی منہ مارنا ہے، اور وہی طبیعت فون لگاتے ہیں مجھ کو قصائی کے سامنے، وہ مجھے 500 گالی دیتا ہوگا، انہوں نے منع کیا، چلا گیا۔ اب قصائی کیا بول رہا ہے؟ اللہ قسم 2 سال کا ہے، مل صاحب قصائی کہہ رہا ہے، اگر اس کے کہنے پر بھروسہ کرنا ہو تو آپ لے لو، اس کو تو مال بیچنا ہے، وہ جانتا ہے بک گیا تو 50,000 کا، ورنہ 15-20 ہزار میں گوشت بھاؤ جائے گا، تو اس کے کہنے پر مت جائیے، اطمینان کر کے 2 سال سے اوپر یقینی طور پر ہو، 2.5 سال کا ہو، 3 سال کا ہو تو بہتر ہے۔ ہاں کوئی بچہ آپ کے سامنے پیدا ہوا ہے، بھینس نے بچہ دیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، بکری کا بچہ ہے، دیکھ رہے ہیں، اس تاریخ کے اعتبار سے چھوٹے کا، بکرے کا سال مکمل ہو گیا، پاڑے کا 2 سال مکمل ہو گیا، تو گنجائش ہے۔ اور مسائل آپ حضرات کو، جس کو بھی جو مسئلہ درکار ہو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ پرچی میں لکھ کے بھیج دیں گے انشاءاللہ، اس کو سامنے رکھ کر جواب دیا جائے گا۔ نماز کے بعد بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، فون پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جو حضرات حج کرنے گئے ہیں، وہاں جو قربانی کرتے ہیں مینا میں، وہ حج والی قربانی ہے، مال والی قربانی یہاں آپ کو کرنی چاہیے، چاہے یہاں ہو جائے چاہے وہاں ہو جائے، مال والی قربانی جو کہ تو آپ کو کرنا ہے۔ آخر میں ایک آدھ اعلانات ہے، وہ سماعت فرما لیں۔